بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رخ دن ہے یا مہر سمام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں واہ شب واہ زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں واہ بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کی یہ پرکیف روحانی نورانی محفل سوجا شریف کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت صدیقیہ کے سالانہ دستار بندی کے اجلاس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ زعماء مفکرین اور دانشوروں کے خطابات ملفوظات سماعت کر لیے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء خطبہ اور دانشوروں کے ملفوظات کو آپ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ان بڑے اور ان بڑوں کے بیچ میں میری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سنار سونے کی زنجیر بناتا ہے تو بیچ میں پیتل یا لوہے کا باریک سا تار دونوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ لگا دیتا ہے میری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے وقت میں جتنی گنجائش اور جس عنوان کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے میں اسی سے متعلق کچھ معروضات پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جامعہ صدیقیہ سے حضرت پیر سید غلام حسین باپو صاحب قبلہ مدظلہ العالی ہر سال کم و بیش مجھے یاد فرماتے ہیں لیکن مصروفیات کی وجہ سے حاضری نہیں ہوتی اس سے پہلے بہت سالوں پہلے میں بخاری شریف کے افتتاح کے موقع پر حاضر ہوا تھا اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یقیناً یہاں دیکھنے کے بعد بے پناہ مسرت ہوتی ہے کہ علم کی ایسی شمع جلائی گئی ہے کہ جس کے ارد گرد ہزاروں پروانے منڈلا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ علم زندگی پیدا کرتا ہے
بلکہ علم تو اسلام کی بھی زندگی ہے. العلم حیات الاسلام، علم جو ہے وہ اسلام کی زندگی ہے اور علم میں زندگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم والے کے پاس گئے تو مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. صرف مردہ مچھلی زندہ نہیں بلکہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ اس دور میں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی اور یہاں مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے. ایک وقت رہا ہوگا اندھیرے میں اور تاریکی میں پڑی ہوئی اس سوجا کی سرزمین کو کون جانتا تھا. اور یاد رکھنا گمنام زمینوں پہ مرنے والے بھی گمنام ہو جاتے ہیں، گمنام زمینوں پہ دفن ہونے والے بھی گمنام ہو جاتے ہیں، مگر یہ نبی کے خاندان کی کرامت ہے کہ جب وہ گمنام نبی پر گمنام زمین پہ دفن ہوتے ہیں تو بھی اس زمین کو وہ حیات نو عطا کر دیتے ہیں. وہ دفن ہو کر گمنام نہیں ہوتے. نجف اشرف کی گمنام زمین پر مولائے کائنات کا مقبرہ بنا، مزار چھپا دیا گیا تھا. کسے خبر تھی کہ راتوں رات جس کی قبر چھپا دی گئی ہے کبھی وہاں آٹو پہر بھی غلاموں کا سمندر کانٹے مارتا ہوا نظر آئے گا. کربلا کی سرزمین پر، اس گمنام سرزمین پر اللہ اکبر 72 لاشوں کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا تھا. کسے خبر تھی کہ اللہ اکبر آٹو پہر وہاں غلاموں کا ہجوم نظر آئے گا. مگر اللہ اکبر حضرت باپو غلام حسین صاحب کے والد بزرگوار اس گمنام سی سرزمین پر، وہ بھی اللہ اکبر اتنی سنگلاخ سرزمین، آنے کا مسئلہ جانے کا مسئلہ، مگر اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں گمنام ہو جانا چاہیے تھا مگر جس کا جد کریم مردوں کو زندہ کرتا ہے اس کے شہزادے نے علم کی برکت سے اس زمین کو زندہ کیا ہے. اللہ اکبر جہاں آنے جانے کا تصور نہیں آج وہاں پر دیکھ لیجئے ہزاروں عاشقان رسول جو ہے اللہ اکبر خراج عقیدت لے کر کے حاضر آئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس میخانے کو سدا آباد رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اشرار کے شر سے بچائے. باپو غلام حسین جیسے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں تو یہ مشائخ کی طرف سے گویا کہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے. جو لوگ ہمارے سچے پیروں پر باتیں کرتے ہیں کہ پیر لوگ پیٹ بھرنے کے سوا کرتے کیا ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں سب کو ایک طرح نہ سمجھو. کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا نہیں بناتے بلکہ اللہ کے دین کا بناتے ہیں. سبحان نعرہ تکبیر، ایسے لوگ رسالت. یہ خانقاہ سوجا شریف کی خانقاہ، کل میں جو ہے ایک علاقے میں گیا تھا، وہ قریب میں کوئی علاقہ ہے، کیا نام ہے، سیلاؤ شریف کی خانقاہ، وہاں بھی میں نے دیکھا. سرکار بندہ نواز گیسو دراز کی خانقاہ، وہاں بھی میں نے دیکھا. اور اللہ اکبر ہمارے سرکاران ماہرہ کو میں نے دیکھا البرکات قائم کرتے ہوئے. اسی طریقے سے علمی کام خانقاہوں سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتا رہے گا. احمد فراز نے کہا تھا کہ راتوں کی تاریکی کا رونا اور شکوہ کرنے کی بجائے انسان جو ہے اپنے حصے کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرے. میرے چراغ روشن کرنے سے پوری دنیا کی تاریکی دور تو نہیں ہو سکتی مگر میرے چراغ کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچے گی اتنا اجالا تو ہو سکتا ہے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. باپو نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے اور انشاءاللہ آندھیوں کے دوش پر یہ چراغ اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قطب عالم شہزادہ غوث اعظم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام مشائخ کو، بزرگوں کو عافیت اور خیر کے ساتھ عمر نو عطا فرمائے. آئیے تھوڑا سا وقت جتنا بچا ہے اپنے عنوان پر گفتگو کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے اللہ پاک اپنے حبیب سے فرماتا ہے
وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے، پیارے حبیب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے، کیا رب اغفر، اللہ میری مغفرت فرما، وارحم وانت خیر الراحمین، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا جس کے سر پر تاج شفاعت رکھا گیا، جسے شافعی یوم النشور بنایا گیا، جس کے اشارے ابرو سے ہم جیسے کروڑوں پاپیوں کو اللہ تبارک و تعالی پروانہ نجات عطا فرمائے گا، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، جس کے اشارے ابرو سے کروڑوں لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ تعلیم امت کے لیے اس محبوب سے کہا جا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ یوں دعا کریں کہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ مغفرت کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، جس کو مغفرت مل جاتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ جنت کا مزدہ گویا کہ اس کو مل جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کو مغفرت مل گئی اس کو اللہ جنت عطا کرتا ہے، مغفرت کے بعد سیدھا جنت ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، ہمارے اسلاف مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، اور مغفرت بڑی چیز ہے۔ اللہ اللہ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی وہ بھی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ایک بات عرض کر دوں، سوجا شریف کی اس علمی محفل میں آنے والوں، اللہ اکبر، میرا تو کوئی علمی قد نہیں، میں تو کوئی بہت زیادہ محقق نہیں، میں تو صرف اپنے بزرگوں کے سامنے سبق سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور کرنا، اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے۔ روزی وہ موسیٰ جیسے دوست کو بھی دیتا ہے، فرعون جیسے دشمن کو بھی دیتا ہے، وہ روزی جو ہے صدیق اکبر جیسے پیارے کو بھی دیتا ہے، ابو جہل جیسے مردود کو بھی دیتا ہے، روزی وہ چوٹی کو بھی دیتا ہے، خنزیر اور کتوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اس نے روزی کا سب سے وعدہ کیا ہے، وہ روزی سب کو دے گا، باغیوں کو بھی روزی دے گا، وفاداروں کو بھی روزی دے گا، زمین کے اوپر والوں کو بھی روزی دے گا، زمین کے اندر والوں کو بھی روزی دے گا، سمندر کی مچھلیوں کو بھی روزی دے گا، اور وہ سب کو روزی دیتا ہے کیونکہ وہ رزاق ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، اور وہ اس کی شان ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اکبر، کہ وہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، وہ سب کو روزی دیتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ مگر یاد رکھنا روزی کا وعدہ سب سے ہے، ہر سیاہ و سفید سے ہے، ہر کالے اور گورے سے ہے، ہر مومن و کافر سے ہے، ہر منافق سے ہے، حتیٰ کہ میرا اللہ کیسا رزاق ہے، وہ تو دجال کو بھی روزی دیتا ہے جو وہ دے گا، اور جھوٹی خدائی کا اعلان کرنے والوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی وہ روزی عطا کرتا ہے، کیسا رزاق ہے۔ مگر سن لو، روزی کا وعدہ سب سے ہے مگر مغفرت کا وعدہ سب سے نہیں ہے، واہ 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 واہ، بخشش کا وعدہ سب سے نہیں ہے۔ بے شک، اگر پکڑنا چاہیں تو نبی کے بیٹے کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، شان بے نیازی ہے۔ اللہ اللہ، اگر جہنم میں ڈالنا چاہیں تو نبی کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دے، شان بے نیازی ہے۔ اللہ، اگر جہنم میں ڈالنا چاہیں تو نبی کے سگے چچا کو بھی جہنم میں ڈال دے، شان بے نیازی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر بچو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان جہنم کا کتا بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیوی اور نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر انصاف اور عدل کرنے پر آئے تو ایسوں کو جہنم دے دیں، اور کرم کرنے پر آئے تو ولیوں کی چوکھٹ پر وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت کا دولہا بنا کر جنت میں داخل کر دیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، کون جنت میں جائے گا؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کو جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، ان کے علاوہ ہم کسی کو نامزد کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یقینی اور قطعی طور پہ جنت میں جائے گا۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ امید کر سکتے ہو مگر خوف بھی چاہیے، امید کر سکتے ہو مگر خوف بھی چاہیے، اس لیے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیانی کیفیت۔ نہ اتنے امید کرو کہ آوارگی ہو جائے، بے خوف ہو جاؤ، اور اتنے خوف زدہ مت ہو جاؤ کہ مایوس ہو جاؤ۔ اب میں پوچھتا ہوں ان ہزاروں عاشقان رسول سے، جس روزی کا وعدہ ہے اس روزی کے لیے دلی تک جا رہے ہو، کلکتہ تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، عرب تک جا رہے ہیں، جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے 8 10 12 14 گھنٹے محنت کر رہے ہو، جس روزی کا وعدہ ہے، اور جس مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، اللہ اس کے لیے گھر سے اٹھ کر مسجد بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے رات بھر جگ کر محنت کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پوچھتا ہوں جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے رات بھر جگتے ہو، 25 سال تک اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرتے ہو کہ دنیا سنور جائے، اچھی روزی مل جائے، جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے اتنی محنت، اور جس مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، مغفرت کا کوئی وعدہ ہے، بخشش کا کوئی وعدہ آپ کا ایسا کہاں ہے قدرت میں کہ امین القادری تجھے یقیناً بخشا جائے گا؟ اور جن کو کہا تھا وہ بھی پوری رات آنسو بہاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، کائنات میں ایک ہی یہ خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور ہم سنی اپنے عقیدے میں کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا بستر وہ ہے جو طور سے کروڑوں درجہ افضل ہے، اس لیے کہ طور پر حضرت موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں، طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پر اللہ کی کتاب قرآن مقدس آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ شان کی خاتون ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، مگر اس کے باوجود جب مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو آنسوؤں سے دوپٹہ ایسے بھیگ جاتا ہے، ایسے بھیگ جاتا ہے جس کے صبح کے وقت جیسے دوپٹے کو نچوڑا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ دوپٹہ آنسوؤں سے نہیں بلکہ پانی سے نچوڑا جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کو عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، ذرا غور تو فرمائیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے، اندازہ تو فرمائیں۔ اللہ اکبر، بلکہ ایک بات بتاؤں، یہاں پر اکثر و بیشتر بہت سارے لوگ نقشبندی سلسلے سے وابستہ ہیں، ایک بات بتاؤں، حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جب فاتحہ کرتے تھے تو دوران فاتحہ کسی سبب سے ام المومنین سیدہ عائشہ کا نام ذہن سے نکل جاتا تھا۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ نے فرمایا احمد سرہندی تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مجھے تمہارے ایصال ثواب کے تحفے حجرہ عائشہ میں وصول ہوتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے فاتحہ میں نام نہ لینے پر اتنے بڑے ولی کو یاد دہانی کرائی جائے، اندازہ تو فرمائے اس سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کا عالم کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اپنی مغفرت کے لیے یوں رو رہی ہے۔ اگر یہی بات اور کی جائے بہت طویل وقت ہوگا، میں اپنے عنوان پہ نہ سکوں گا، لیکن ایک دو باتیں اور آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ صدیق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق نبی کے مصلی کا پہلا امام۔ اللہ اکبر، جس کی شان یہ ہے وہ صدیق اکبر کہ فرمایا اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر
بکر کا ایمان وزنی ہوگا. وہ صدیق اکبر اندازہ تو فرمائیں جب مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اللہ. ایک مرتبہ صبح صبح مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, چڑیوں کو چہچہاتے دیکھا تو کہتے ہیں چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو. یہ کہہ کے رو پڑے تو کوئی کہتا ہے اے امیر اے خلیفہ رسول آپ جو وہ چڑیوں کو خوش نصیب کہہ کے رو رہے ہیں. فرمایا ہاں قیامت کے دن یہ چڑیوں کو مٹی بنا دیا جائے گا اور ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے میں کیا جواب دوں گا اپنے رب کو جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں لوگ صدیق اکبر کے جنتی ہونے پہ شک کس منہ سے کرتے ہیں. ہم نے کہا جنت چھوٹی ہے, ابو بکر صدیق کو اس سے بڑی چیز رسول اللہ نے دنیا میں عطا فرما دی. سبحان اللہ. واہ واہ کیا واہ. اللہ کی ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. صدیق اکبر کو رضوان اکبر عطا کیا گیا ہے. میرے امام کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے, سعدین کا قران ہے, پہلو میں ماہ میں جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. اندازہ تو فرمائے وہ صدیق اکبر کہتے ہیں یہ چڑیا خوش نصیب ہے کیونکہ یہ مٹی ہو جائے گی اور مجھے میرا رب پوچھے گا ابو بکر کیا لائے, میں کیا جواب دوں. یہ فاروق اعظم ہیں, تن کا ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں کاش کہ عمر تن کا ہوتا, عمر تن کا ہوتا اور انسان بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہوتا تاکہ قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاتا. ایک مقام پہ کہتے کاش کہ میں پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر کے لوگ کھا جاتے, میرا قصہ تمام ہو جاتا تاکہ رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. اور مولا مشکل کشا جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار, جس کی بیوی تمام جنتی عورتوں کی سردار, اور سردار بھی ایسی کہ پورا محشر جس کی آمد پر گردن کو جھکا دے وہ سیدنا مولا کائنات کی زوجہ ہے. لوگ اس کو کیوں بھولتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے بتاؤ سب نفسی نفسی کریں گے, وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ بابا گیری چلے گی, نہ وہاں کوئی پیر کی حیثیت سے جائے گا, نہ کوئی علامہ کی حیثیت سے جائے گا, نہ کوئی خطیب کی حیثیت سے جائے گا. وہاں تو سب لرزہ ترسا ہوں گے اس افراتفری کے ماحول میں بھی جس کی منقبت کا اعلان ہوگا. محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو, نبی کی شہزادی پلسراج سے گزر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اہل بیت. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. اس ایک خاتون کے تقوی نے قیامت تک کے سیدوں کو جنت کی بشارت دے دی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی ہے, اپنی حیا کی ایسی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے تقوی کی برکت سے اللہ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ. اسی لیے ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جو عند اللہ سادات ہیں, سبحان اللہ. عند اللہ کے ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی. بہت خوب. جو عند اللہ سادات ہیں وہ جنتی ہیں, لیکن عند اللہ کون ہے اس کی گارنٹی کون ہے؟ عند اللہ. اس لیے اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ دنیا کہہ رہی ہے لیکن عند اللہ فیصلے کیا ہیں. عند اللہ کے فیصلے تو اللہ جانتا ہے نا. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے تقوی, یہ بیوی ہے مولا علی کی, زوجہ ہے مولا علی کی. مخدومہ کائنات کا جو مخدوم ہے, توجہ کر لیں کیونکہ میں درسگاہ میں بھی بول رہا ہوں, پیچھے خانقاہیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور میں تو صرف سبق سنا رہا ہوں. میری حیثیت کیا ہے, میں تو کوئی مقرر خطیب بھی ہوتا تو مجھے سنبھل کے بولنا تھا, لیکن جب کچھ بھی نہیں ہوں تو صرف سبق سنا رہا ہوں. غور فرمائیں, جو مخدومہ کائنات کا مخدوم ہو اسے فاتح خیبر, قاسم ولایت, قسیم
نسیم جنت و جہنم، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، علی ابن ابو طالب کہتے ہیں حوران جنت جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کی خدمت کرے اسے مولا علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ نقشبندیوں کا مجمع ایک بار اکثر ہیں، باقی ہم تو قادری چشتی سبھی یہاں موجود ہے، لیکن زیادہ نقشبندیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جو سارے سنیوں کا عقیدہ ہے وہ ان کا، سچے نقشبندیوں کا تو وہی عقیدہ ہے، ورنہ جو چور دروازے سے داخل ہوئے ان کی حیثیت کیا ہے؟ چور دروازے سے داخل ہونے والے نقشبندی مجددی کہلانے والے، نعرہ حیدری پہ ان کا منہ کریلے کی طرح اترتا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے سچے نقشبندیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت جو ہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے دور سے لے کر آج تک جو ولی ہوا ہے وہ مولا علی کے فیض سے ولی ہوا ہے۔ ہاں، جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ آصف بن برخیہ کو جس نے ولایت دی اسے مولا علی کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کو جس نے ولایت دی اسے مولا علی کہتے ہیں۔ ارے غوث اعظم کو جس نے ولی بنایا اسے مولا علی کہتے ہیں۔ غریب نواز کو جس نے ولی بنایا اسے مولا علی کہتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبھی حضرات بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں سبھی حضرات، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کو اٹھنے کا نہیں بولا گیا ہے۔ سبھی حضرات بیٹھ جائیں، حضرت کے خطاب کو سنیں۔ خانوادہ اشرفیہ کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا سید کلیم اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی تشریف لائے، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سادات کرام، سبھی حضرات بیٹھ جائیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں سبھی حضرات۔ بھائی میں سامعین سے گزارش کروں گا تھوڑا پیچھے بیٹھیں آپ۔ ابھی یہ دستار بندی کا پروگرام ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، جو بھائی بیچ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں ان سے گزارش کروں گا ذرا سائٹ میں بیٹھیں، کیونکہ یہ علماء جو فارغ ہونے والے ہیں ابھی ان کی دستار بندی ہوگی، لہٰذا آپ سائٹ میں بیٹھیں، کوئی بھی بھائی آگے آنے کی کوشش نہ کرے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔
اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا جد الغوث الثقلین۔ آپ اپنے مرشد حضور کلیم الاولیاء شہزادہ حضور مخدوم سمنا، ہم سب کے مخدوم ابن مخدوم، پروردہ آگوش ولایت، پروردہ آگوش غیرت حضرت علامہ پیر سید کلیم اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی کا چہرہ دیکھیں۔ اور میرے پاس جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس میں سے چند تھوڑا سا ٹائم یعنی تقریباً آدھے گھنٹے کا ٹائم بچا ہے، تو ان بزرگوں کو میں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی خطاب کا وقت نہیں، نہ خطاب کی اپنی اوقات اور حیثیت ہے، اپنی حیثیت ہم جانتے ہیں، صرف اپنے بزرگوں کو سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ایک بار پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھنے تو میں بات آگے بڑھا دوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تو مغفرت کی بات چل رہی تھی، مولا مشکل کشا کی شان میں نے بیان کی۔ ایسی ہستی، ایسی عظیم ہستی، اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، اندازہ فرمائیں، وہ مولا کائنات جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھ رہے ہیں، اور یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے تفردات میں سے نہیں ہے، یہی نظریہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا بھی ہے۔ حضرت مجدد صاحب بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کو ولی ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے فیض سے ولایت ملی ہے۔ اندازہ فرمائے جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہو، اندازہ کریں اس مولا مشکل کشا کی شان کیا ہوگی۔ بلکہ یوں کہہ لیں زمانے آدم سے لے کر امام مہدی تک سارے ولیوں کی ولایت کا حسن اگر ایک ساتھ جمع کر لیا جائے تو اس کو عطائے علی کہتے ہیں۔ جب مولا علی کی شان کا یہ عالم ہے، مگر اس کے باوجود اندازہ فرمائیں جب مغفرت کی دعا کی بات آتی ہے، جب بخشش کی دعا کی بات آتی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے پاس مغفرت کی کوئی بشارت نہیں ہے، جن کے پاس مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جن کے پاس بخشش کا کوئی پروانہ نہیں ہے، وہ نمازوں کے وقت میں گیم کھیل رہے ہیں، وہ اللہ اکبر نمازوں کو سے دور ہو کر کے مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، وہ قہقہے لگا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزار رہے ہیں، اپنی راتوں کو آوارگی میں گزار رہے ہیں۔ اور وہ مولا مشکل کشا جن کے لیے صدیق اکبر روایت بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر ایک بار میرے مولا کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، ارے ایک بار کیا بلکہ صدیق اکبر کا تو یہ طریقہ تھا کہ محفل کوئی بھی ہو آپ اندازہ کریں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں جو ہے وہ افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں یہاں مولا علی کی، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کیونکہ فضائل پڑھنے اور افضلیت بیان کرنے میں میں مختار نہیں ہوں، میں اپنے بزرگوں کے نظریات کا پابند ہوں۔ غوث اعظم، غریب نواز، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، بندہ نواز، اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، اور 14ویں صدی کے ہمارے امام اہل سنت مجدد الفسانی، ان سارے بزرگوں کے میں نظریات اور عقائد کا پابند ہوں۔ ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، افضلیت نہیں، مگر سن لو اس محفل کے اندر لوگ چہرے دیکھ رہے ہیں، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے پیر صاحب کا، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے کلیم الاولیاء کا، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے علامہ شمیم الدین کا، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے علامہ اعظمی کا۔ اسی طریقے سے یعنی پتا ہے کہ جس کو جس سے محبت زیادہ ہے وہ اسی کو تک رہا ہے، جو جس کے محبت زیادہ کرتا ہے اسی کو تک رہا ہے۔ تو جب مدینہ منورہ میں محفل سجتی تھی اور اس میں نجوم بیٹھے ہوتے تھے تو افضل البشر بعد الانبیاء اس محفل میں جسے تکتے تھے وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، وہ حسنین کے بابا سیدوں کے دادا علی ابن ابو طالب کا چہرہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت صدیق سے صدیقہ نے پوچھا، یہ بات خاص ہے، بتائیں آج کل تقیہ باز لوگ خوب پھرتے ہیں تو وہ سب کو تقیہ باز سمجھتے، بڑے سے بڑا تقیہ باز بچوں کے سامنے تقیہ نہیں کرتا، اولاد کے سامنے تقیہ نہیں کرتا، کیونکہ اولاد کو عقیدہ منتقل کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، پوچھا کس نے؟ صدیق سے صدیقہ نے پوچھا، بابا آپ کی علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو محفل نہیں تھی، تنہائی تھی۔ پوچھنے والی صدیقہ مفتی چار ملت، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سندھی علی کو بیان نہیں کرتے، میں نے کہا کالے کپڑے والوں
تمہارا واہ، باپ واہ۔ بھی اس طرح بیان نہیں کر سکتا بہت جیسے خوب، سنی بیان بہت خوب، بہت خوب، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیان. ہاں بہت خوب. وہ کہتے ہیں تم تو علی بیان. میں نے کہا علی کی معرفت جتنی سنیوں کو ہے اتنی زمین کے اوپر کسی کو نہیں ہے. سبحان نہ اللہ. ناسبی ان کو جانتے ہیں، نہ خارجی ان کو جانتے ہیں، نہ رافضی ان کو جانتے ہیں. اسی لیے دیکھو ولی علی بناتے ہیں، نہ ناسبیوں میں ولی ہیں نہ رافضیوں میں ولی ہیں. ولی ملیں گے تو صرف سنیوں میں ہیں. سبحان بغداد اللہ. کے غوث اعظم سے لے کر ہند کے غریب نواز تک جتنے گنبد چمک رہے ہیں، نہ ناسبیوں کے عقیدے کی وجہ سے نہ رافضیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سارے گنبد چمکتے ہیں، تو سنی قائدین کے گنبد چمکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، شان اہل بیت. کیونکہ سنی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں مانتا. سنی جس کو مانتا ہے اللہ رسول کی مرضی سے مانتا ہے. سبحان اللہ. ہاں تم نے علی کو اپنی مرضی سے مانا اس لیے گمراہ ہو گئے، اور سنی نے مولا علی کو اللہ رسول کی مرضی سے مانا اس لیے سنیوں کے پاس ولایت آ گئی اور سنی ولی ہونے لگے. دیکھ لیجئے جتنے ولی ہیں سب کے نام کیا پڑھوں، ورنہ میں اپنے عنوان کی طرف آ نہ سکوں گا. ابھی میں آیا بھی نہیں ہوں، جلدی سے آنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ فرمائیں یہ مولا علی ہے. میرے امام کا شعر میں نے پڑھا. اور ایک بات بتاؤ چلے بھائی 1450 سال میں کس نے کیا بیان کیا، میں کیا بیان کروں. 14ویں صدی کا مجدد کیا کہتا ہے وہی سن لے. چند مصرے پڑھ دیتا ہوں، اور دیکھ کے چند چاول نکال کے چیک کرتے ہو تو چلو چیک کر لو، اوپر والا چیک کر لو تو نیچے کی گہرائی کا اندازہ خود ہی ہو جائے. کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں شیر شمشیر زن. واہ واہ واہ. شیر شمشیر. بہت خوب. اس پر میں سنیوں کو سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ علی مرتضی پاک وہ ہیں کہ جس کا ذکر سن کے پتھر بھی بول پڑتے ہیں. سبحان ہاں اللہ. اور اگر سنی چپ رہے ہیں تو پھر امین القادری کو یہاں سے فوراً رخصت ہونا چاہیے تقریر بند کر کے. اور اگر علی کا ذکر آ گیا، میرے مولا کا ذکر، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی واہ، در کانپ جاتا ہے. سبحان علی کا اللہ. نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. اندازہ فرمائے میرے امام کہتے ہیں شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پر تبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. پر تبے جاؤ اردو میں جا کر چیک کرو یہ رافضی کیا بیان کریں گے علی کو. پر تبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. اور اس کے بعد میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. اس کی تشریح کیا ہو، اصل نسل صفا مطلب کیا، نبی کی نسل کی اصل کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں توجہ کریں اور یہ بات یاد رکھنا، جب تک حب علی نہیں مومن نہیں ہو سکتے. صحابہ کے یہاں تو مسلک کا معیار تھا، ذکر علی کرتے تھے. جن کے چہرے کھل جاتے مومن سمجھتے تھے، جن کے چہرے اتر جاتے منافق سمجھتے تھے. مگر اوروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ صرف ذکر علی سیاست کے لیے کرتے ہیں، ہم علی علی بطور عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان صدیق و اللہ. فاروق عثمان اور صحابہ کو دل میں لے کر ہم ذکر علی کرتے ہیں. اس سبحان لیے اللہ. میرا مولا ہم سے راضی ہوتا ہے. سبحان بہرحال عرض کیا اللہ. کر رہا تھا، اصل نسل صفا. ہاں اصل نسل. مجھے پتا ہے راجستھان کے میرے بھائی اردو کم جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے مگر عشق جانتے ہیں. زبانیں سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے، عشق سمجھانے میں عاشقوں کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہاں توجہ، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا. سبحان اللہ، سبحان کون اللہ. کہہ رہا ہے بھائی علی علی کہنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ علی علی کہنے سے تو اللہ ملتا ہے. یہ امام احمد رضا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اور اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں. وہ اتنے مجموعہ نچوڑ کر اصل نسل صفا بتاؤں کیا؟ نبی کی جتنی نسل ہے آغاز ہوتا ہے امام حسن سے، انجام ہوتا ہے امام مہدی پر. اس درمیان میں جتنے ہیں لوگ باپو غلام حسین کو دیکھ کے حیران ہیں، اتنا کیا کر لیا؟ تو بولے سچی سچی کہنا تو آپ کہیں گے ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یہ نسل ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں حضور کلیم الاولیاء کا چہرہ دیکھے وہ کیا حسن ہے، کیا حسن ہے. اے نبی کے گھر کے بچوں کو دیکھ کر 24ویں صدی کا مجدد کہتا ہے تیری نسل پاک میں بچہ 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 نور کا نور کا نور کا، یہ سب نور ہے. جس تشریح میں بھی کہہ لیں لیکن نور ہے تو نور کہنا ہی پڑے گا، تشریح کچھ بھی کرو نور تو کہنا پڑے گا. تو یہ جو نور ہے نا بچہ بچہ، یہ نسل ہے، اس کی اصل کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جب حسن کے حسن کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو یہ نسل ہے. تو حسن کی اصل بھی تو مولا علی ہے، امام حسن ہے. امام حسین کی اصل بھی تو مولا علی ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کی اصل بھی تو مولا علی ہے. غریب نواز کی اصل بھی تو مولا علی ہے. جب نسل 90 لاکھ کو ایمان دیتی ہے تو اصل کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. نسل ٹھوکر لگا کے مردہ زندہ کرتی ہے تو اصل کی شان کیا ہے؟ اسی لیے یہ نقشبندی سلسلہ ہے لیکن قادری خاندان ہے. نقشبندیت اور خاندان کا مرج البحرین ہے. تو میں یہاں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جو خراج پیش کیا میرے امام نے، اس کے چند مصرے پیش کرتا ہوں اور نتیجہ جو نکالا ہے وہ نتیجہ پیش کر کے عنوان کی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کام تشریح نہیں کر سکتا. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا غوث پاک، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر. یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. جو تیرا طفل مطلب بچہ جو تیرا طفل ہے ولی کامل ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. تو فعلی کا لقب واصل ہے یا غوث. سب بیان کرتے کرتے آخری میں نتیجہ نکالتے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں غوث اعظم کی منقبت ہے، میں نے کہا ظاہر میں یہی ہے لیکن نتیجہ علی مرتضیٰ کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے. کہتے ہیں سب بیان کرتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر. یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. نتیجہ نکال کے کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، واہ واہ واہ. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. جب لوگوں کو غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتا تو غوث اعظم کی اصل مولا علی کیسے سمجھ میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ بہت خوب. میں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا جو سمجھ میں آ جائے وہ علی رہ نہیں جاتا. علی کو غوث پاک سمجھ میں نہیں آتے تو علی مرتضیٰ. تو صدیقہ نے پوچھا بابا آپ علی کو تکتے علی کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ کہا بیٹا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کو دیکھ کر کون عبادت کر رہا ہے؟ جلسے کا ناظم نہیں، ممبروں کا مقرر نہیں، رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر. کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت. اور پھر صدیقہ نے مزید بات کی. ناسبیت کے نشیمن پہ جو بجلیاں گرائی ہے آج تک کڑکڑاتی نظر آ رہی ہے. صدیقہ کہتی ہے باپ سے سنا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. تو کچھ لوگ سوچ سکتے تھے یار ہم کیسے دیکھیں، مولا علی تو ہمارے دور میں ظاہری طور پہ ہے نہیں. اور صدیقہ نے قیامت تک مسئلہ حل کر دیا. مفتی 4 ملت ہے، قیامت تک مسئلہ. کہا ابا کہہ رہے ہیں صدیق کو دیکھنا عبادت ہے. کہا میں نے نبی سے سنا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ. جس نے دیکھا دیکھ کے کیا یہ مولا علی ہے. یہ ایک بات اور عرض کروں، لوگ کہتے ہیں علی کے ذکر میں کیا رکھا ہے میاں، اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے. میں نے کہا علی کے چہرے میں کیا رکھا تھا؟ صدیق دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں. اور وہ رسول جو کہتے ہیں انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا.
جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے عروجوں پہ بلا کر کے دکھایا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبائے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، جو خدا کے حسن و جمال کو بے حجاب دیکھتا ہے وہ رسول، اب توجہ کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سو صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں امام علی کے چہرے کو، لیکن جو خدا کے جلووں کو، حسن و جمال کو بے حجاب دیکھتا ہے وہ رسول جب مولا علی کو ایک جنگ میں روانہ کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ علی یہ مرتضیٰ کہ ایسی ہستی، اب سننا جو بات مجھے اتنا کہنا ضروری تھا، یہ دو جملے کہنے کے، ایسی ہستی صدیق اکبر جس کو دیکھ کر کہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جب تک علی کسی کو چٹھی نہیں دیں گے اس وقت تک کوئی پلسرات سے سلامتی سے گزر کے جنت میں نہیں جائے گا۔ مولا علی نے کہا آپ کو یہ کہا، مجھے تو یہ کہا کہ اس کو چٹھی مت دینا جب ابو بکر سے نفرت کرتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ چٹھی ملے گی مولا علی کے ہاتھ سے ملے گی محبان صدیق کو، ہمارا تو بیڑا پار ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ کام کے ہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ دو جملے سن لے اس پر، پھر اپنے عنوان کی طرف آ کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ علی جن کی شان یہ ہے جب رات کا آخری پہر آتا تو اپنی مغفرت کے لیے کیسے روتے تھے، شان ولایت یہ، جن کو غسل کی سنت اور فرائض نہیں پتا ہے وہ کہے لگا کہہ رہے مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا، اور وہ مولا علی جس کی شان یہ ہے، لوگ دیکھنے والے کہتے کہ مولا علی مغفرت کی دعا کر کے ایسے تڑپ تڑپ کے روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، جیسے کسی ماں کے بچے کی گود میں بچے کا، ننھے سے بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ ماں بچے کی موت پہ کیسے بلکتی ہے، ہم نے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے مولا علی کو ایسے تڑپتے دیکھا ہے۔ یہ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی وہ مغفرت کے لیے یوں تڑپا کریں، اور ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم مغفرت کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ آؤ، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل کی رات مغفرت کی رات ہے، کل کی رات بخشش کی رات ہے، کل کی رات نجات کی رات ہے، کل کی رات وعدوں کے وفا کی رات ہے، کل کی رات بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت کی رات ہے۔ میرے بھائی کل سب بخشے، شب برات جسے کہتے ہیں، کھیلنا مت، کودنا مت، وقت برباد مت کرنا، اس سے مغفرت کی دعا بڑی چیز ہے، جس کو مغفرت ملی اسے جنت ملی، منا لو اس کو، اور کل تو بن مانگے بخشے جائیں گے، لیکن بس جو چند منٹ بچے اس میں بتا دوں، سب بخشے جائیں گے، سب۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بھی ایک روایت اور برابر بھی دونوں ہیں، تو کتنا زیادہ ہے تو اللہ جانے، سب بخشے جائیں گے۔ مگر اب میرے آقا فرماتے ہیں چند کم نصیب ہے جو شب برات میں بھی بخشے نہیں جاتے، وہ کون ہے؟ ان میں ہم تو نہیں ہیں، وہ چند کم نصیبوں کا ذکر کرتے حضور بیان کرتے ہیں، اس کو دل سے سن لے بات پوری ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ جو بخشا نہیں جائے گا وہ ہے مشرک، جو شرک کرتا ہے۔ آپ میں الحمدللہ کوئی مشرک نہیں، کوئی شرک ہمارے اندر نہیں کرتا، اللہ کا احسان ہے۔ لوگ مزارے پہ چادر چڑھانے کو شرک کہتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا اور ایمان کیا ہے، وہ تو ڈورا باندھنے کو بھی شرک کہتے ہیں اور تعویذ پہننے کو بھی شرک کہتے ہیں۔ وہ شرک کی مشین گن چلانے والے ان کی بات نہیں کرتا، لیکن علم والوں کے نزدیک کوئی سنی شرک نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم پیر کے مزار پہ چادر بھی چڑھاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چڑھاتے ہیں، یعنی ثبوت دیتے ہیں چادر ولی پہ چڑھائی جا رہی ہے، لیکن اللہ قسم کسی کو خدا نہیں۔ جب نبی کو خدا نہیں مانتے تو ولی کو خدا کیا مانیں گے؟ اور اگر ہم قبروں کی پوجا کرتے تو ہم مسجد بنانے میں اتنی محنت نہیں کرتے، ہم قبروں پر اکتفا کر لیتے۔ ہاں، لیکن الحمدللہ آج بھی پوری دنیا کی بات، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کی مسجدیں ہیں وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ اگر سنی مشرک ہوتا تو اتنی مسجدیں کیوں بناتا؟ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ تو مشرک الحمدللہ آپ نے، یہ مبارک آپ کو۔ دوسری بات جو نہیں بخشا جائے گا، جو کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے
اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج آپ محنت کر رہے ہو، داڑھی رکھنے پہ، ٹوپی پہننے پہ، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصحف، قرآن شریف، سب کچھ ہے، مرید ہو گئے، حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر جو بغض اور کینے کے سور اور کتے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو نکالنے کی ضرورت۔ جملے سخت لگے تو معاف کر دیں، بغل میں کتا اور سور لے کے مسجد نہیں جاتے، لیکن دل میں جو سور اور کتے سے بدترین بیماری ہے کینہ، وہ لے کے مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاں، کتنی حیرت کی بات ہے، جب تک سینے کو کینے سے پاک نہیں کرو گے مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوگی۔ اور صرف شب برات میں مغفرت نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے سینے میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہو، اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادتیں، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ جاؤ کر لو محنت، بہت محنت کرو، پہلے دل پہ محنت۔ یہ صوفیہ اسی لیے تو دل پہ محنت کر، دل پاک کرنا چاہتے۔ لوگ کہیں گے عبادتوں کا مذاق نہ اڑا، میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، تم نے ترتیب بدل دی۔ قرآن عبادت سے پہلے کچھ کہتے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پہلے دلوں کو پاک کرو پھر اللہ کا ذکر کرو، نمازی بنو۔ ہم تو بس نمازی بنو نمازی بنو، دل میں اتنی گندگی لے کے بیٹھے ہو، سر کے اوپر سجدے نہیں جا سکتے۔ حضرت انس ابن مالک سے میرے آقا نے کہا، اے انس، صبح اس حال میں کر کے تیرے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اگر جنت میں جانا ہے، اپنے بھائی سے کینہ رکھتے ہو، اپنے بھائیوں بہنوں سے کینہ رکھتے ہو، اپنی بھابھیوں سے کینہ رکھتے ہو، اپنے پڑوسیوں سے کینہ رکھتے ہو، اتنا گر چکے ہو کہ اپنے اماموں سے تک کینہ رکھتے ہو۔ جس قوم کی اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ دلوں کو کینے سے پاک کر لو۔ تیسرا کم نصیب جسے بخشا نہیں جاتا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والا۔ میرے بھائیوں، آج کل کے چھوکرے کتنی تکلیف دیتے ہیں ماں باپ، بہت درد کا موقع ہے، کرب کا موقع ہے۔ کتوں کے لیے آن لائن کھانے کے آرڈر کیے جاتے ہیں کتے پال کے، اور ماں باپ کو دوا کے لیے بھی ترسایا جاتا ہے۔ کتوں کو چوما جا رہا ہے، کتوں کو بستر میں سلایا جا رہا ہے، اور ماں باپ کی کھٹیا کو باہر گھر سے کیا جا رہا ہے۔ اتنا افسوس ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کو راضی دیکھنے کا معیار کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں کیسے پتا کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ میرے آقا فرماتے، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ ایمان لگتی ایک بات کہوں، مجھے پتا ہے یہاں سب سچے لوگ، ممبر سے لے کے نیچے تک سب سچے لوگ بیٹھے، اور حق کو کہنے اور قبول کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس مجمع میں حضور کلیم الاولیاء کے ہاتھ چومنے کے لیے کتنے لوگ دوڑ رہے تھے؟ دوڑنا بھی چاہیے۔ شہزادہ غوث اعظم نبی کی آل ہے، ہاتھ چومیں گے برکات ملے گی، پیر صاحب کے ہاتھ سے۔ ہم تو اس علاقے میں دیکھ کر میں دنگ ہوں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ ادب میں بزرگوں کے آگے ہیں، لیکن اس علاقے میں آ کے مجھے ایسا لگا کہ ہم سے زیادہ بھی بزرگوں کا کوئی ادب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کی عام پبلک کو ہم نے دیکھا وہ ہم سے ادب میں زیادہ ہے۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، ایمان لگتی بات، پیروں سے ملنے کے لیے 10 فٹ پر جوتے اتار کر کے ہاتھ باندھ کے آنے والوں، کیا ماں باپ کے لیے بھی احترام کا یہی معیار ہے آپ کے پاس؟ بالکل ادب کرو، منع نہیں، پیر کا بالکل ادب ہونا چاہیے، جس کو جو ملا ہے ادب سے ملا ہے۔ لیکن ایک سوال پوچھتا ہوں، جو تعظیم کا معیار پیروں کے لیے ہے وہ ہونا چاہیے، اس سے کوئی کمپرمائز نہیں ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن کیا وہی ادب گھر میں ماں باپ کے لیے؟ اگر وہی تعظیم کا ماحول گھر میں ہے تو یہاں کی تعظیم تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو اور وہاں گھور کر آنکھیں دکھاتے ہو، چلا کر باتیں کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، ڈرا دھمکا کر رکھتے ہو۔ آج ماں باپ کو گھروں میں چوروں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مشورہ دینے کا حق ہے، ماں باپ کو گھر میں کوئی مشورہ دینے کا حق نہیں۔ بڈھوں کو تو گھر کا کچرا سمجھ کے سائیڈ میں کر دیا گیا ہے۔ ایک بات کہوں میرے عزیز، کتنے بھی بڑے بزرگ کی دعا لے لو، دعا سب کی لو، سب کی دعا قیمتی ہے، مگر اس میں خوف ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے۔ بڑے سے بڑے بزرگ کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم،
تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں، نبی کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھنا کہ ابا جھوٹ بھی بولتے ہیں، ابا نماز نہیں پڑھتے، ابا تو کیرم بھی کھیل لیتے ہیں، یہ سب وہ گندگی کرتے ہیں، ان کو نصیحت ہے کہ وہ نہ کیا کریں، لیکن باپ نیک ہے تو دعا قبول ہے ایسا نہیں ہے۔ باپ کیسا بھی ہو وہ باپ ہے، اس بنیاد پر اس کی دعا قبول ہے۔ میرے بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی اوتھینٹک سند یافتہ مستند دعا کو چھوڑ کر کس کس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ یہ ایک درسگاہ بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، ہمیشہ اس درسگاہ اور خانقاہ سے حق کا پیغام دیا گیا۔ آج اپنے ماں باپ کو رلاتے نہیں ہو، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ دوستوں سے محبت کی جائے گی، ماں باپ سے عداوت کی جائے گی۔ آج پکنک پر جاتے ہو، محفلوں میں جاتے ہو، بل آئے تو ہر بندہ کارڈ نکالتا ہے اپنا، میں بل دوں گا، ہر بندہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، میں بل دوں گا، ہے نا؟ جب دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جاتے ہیں تو میں بل دوں گا، اور ماں باپ بیمار پڑ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے تو چار بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تیری ماں نہیں ہے تو نہیں بل دے سکتا، تیرا باپ نہیں ہے تو نہیں بل دے سکتا۔ مجھے بتاؤ، دوستوں میں میں بل دوں گا اور ماں باپ کے لیے تو بل دے گا؟ بھول گئے؟ اللہ اکبر! یہی ماں باپ ہے جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے، ایک باپ اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا پتا ماں باپ کیا ہے؟ جوانی کے نشے میں ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ارشاد ہوتا ہے ماں باپ کا دل دکھانے والا ہر مجرم آخرت میں عذاب پائے گا، ماں باپ کو ستانے والا دنیا سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں ذلیل ہوگا۔ جب تک ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں۔ ماں باپ کے دل دکھانے والے کی زبان پر مرتے وقت کلمہ نہیں آتا۔ میرے عزیز رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا، میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تیری نمازیں قبول نہیں کرتا، تیری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ میرے عزیز، میرے جوانوں، مت ترساؤ ماں باپ کو۔ آج کل کے چھوکرے سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو دھونس دیتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا سمجھتا، تم بڈھے ہو گئے ہو، تمہیں کیا عقل ہے، بڑھاپے میں تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے عزیز، اللہ اکبر! ایک بات بتاؤں، سب تمہارے فن سے محبت کرتے ہیں، سب تمہاری صفات سے محبت کرتے ہیں، سب تمہارے ہنر سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اس عزت کی جگہ جو بٹھایا گیا ہے اس بنیاد پر کہ یہ عالم ہے نا؟ حضور کلیم الاولیاء کو اس جگہ پہ جو بٹھایا گیا ہے اس بنیاد پہ کہ سید ہے، شہزادے غوث اعظم ہے، یہی ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ان بزرگوں سے کب محبت کیا؟ سید ہے اس وجہ سے، غوث پاک کا بیٹا اس وجہ سے، عالم ہے اس وجہ سے، متقی اس وجہ سے۔ لیکن ماں باپ یہ سب نہیں دیکھتے۔ جب بچہ پیشاب کرتا ہے تب بھی ماں سینے سے لگا کے کہتی ہے میرا لال، میرا چاند، یعنی سب ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں۔ خالص ذات سے جو پیور محبت ہے اسے ماں اور باپ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بدبو کس کو پسند ہے؟ مگر قربان جائیں ماں نے اپنے ہاتھوں سے گندگی دھلائی ہے۔ اللہ اکبر! باپ پیشاب پہ سویا ہے اور ہمیں سوکھے پہ سلایا ہے۔ آج تو مالداری کا ماحول تو آج ہے، آج سے پہلے 20 سال 50 سال پہلے ہندوستان میں اتنا مال نہیں تھا، اکثر لوگ غریب تھے۔ اللہ اکبر! پھٹی ہوئی گودڑی پر ماں باپ سوتے تھے، سینے پہ ہمیں سلاتے تھے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ صبح دیکھا نہ شام دیکھا۔ ماں باپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج جوانی کی دہلیز پہ پہنچنے کے بعد ماں باپ کو فراموش کر رہے ہو۔ سن لو، ماں باپ کو چھوڑ کر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ ایک آخری بات کے طور پہ، جاؤ عبادت کتنی ہی کر لو، ہول سیل میں کر لو، کچھ نہیں ملتا سوائے ذلت رسوائی، حتیٰ کہ ایمان پر خاتمہ ہونے کے بھی اللہ اکبر چانسز کم رہ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے ایک بات یاد آ گئی بیچ میں، سلطان الہند سرکار غریب نواز ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کے اعمال نامے میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی اور میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ ان قریب مجھے جنت میں جانے کی بشارت ملنے والی ہے، تو وہ دیکھے گا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، گناہ کے پلڑے، اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حکم ہوگا اس ظالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔
وہ کہے گا میں جہنم میں چلا تو جاؤں گا لیکن مجھے بتایا تو کیا جائے کہ ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے میری پوری زندگی کی نیکیوں کو ہلکا کر دیا. ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ اپنی ماں یا اپنے باپ سے چلا کر اونچی آواز سے بات کی تھی, بس اسی کی نحوست کی وجہ سے تیری ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیا گیا. کتنا چلا کے باتیں کرتے. ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ماں باپ سے ڈائریکٹ بات کرنا آداب کے خلاف ہے. پہلے ان سے اجازت لو, اجازت دے تو پھر بات کرو, وہ بھی ایسی بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے, جیسے کوئی غلام اپنے بات. ہے گھروں میں یہ ماحول؟ نہیں ہے. نکلو, توبہ کرو, کل کی رات آنے سے پہلے ماں باپ کے قدم پکڑ کے ان کو منا لو. آخری بات کے طور پہ جو بات کہنا چاہتا, کتنی عبادت کر لو, اللہ نہیں ملنا, اللہ راضی نہیں. میرے جوانوں خیال کر لو, ان بزرگوں کی تائید سے کہہ رہا ہوں. ایک بہت بڑا نام ہے صوفیہ کی دنیا میں. میں بہت سی کتابوں کے اس واقعے کے اتنے مجموعہ کو نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں, توجہ سے سننا, اس پہ میری بات پوری ہو جائے گی. بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا میں, سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا. یہ سرکار بایزید بسطامی کون ہے؟ اللہ اکبر. طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, فرشتوں کی کائنات میں جو مرتبہ جبریل کو حاصل ہے, ولیوں کی کائنات میں وہ مقام اللہ نے بایزید بسطامی کو عطا کیا ہے. بچپن ہی میں ولی بن گئے تھے, لیکن ولایت کے مختلف درجات ہیں. بعض صوفیہ کہتے ہیں 100 ہے, بعض کہتے ہیں 70 ہے, بعض کہتے ہیں 28 ہے, جتنے بھی ہو. لیکن صوفیہ کہتے ہیں ولایت میں ایک مقام ہے جس کو مقام حضوری کہتے ہیں. یہ مقام حضوری وہ ہے کہ جب نظر اٹھاؤ تب جلوہ یار سامنے ہوتا ہے. وہی جلوہ شہر بشیر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی لیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. ہر جگہ جلوہ یار نظر آتا ہے. یہ مقام حضوری صوفیہ کہتے ہیں. میں تو اس اتنے مجموعہ نچوڑ کے صرف سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں. بایزید بسطامی چاہتے تھے کہ اللہ مجھے وہ مقام دے دے, مقام حضوری. بہت عبادتیں کی, نہیں ملی. ایک دن ماں کے پاس آئے, ماں سے کہا امی میں تمہاری خدمت کرتا ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں, تمہارے لیے اپنے لیے کماتا ہوں, یہ سب کرتا ہوں, وقت چلا جاتا ہے تو مجھے عبادت کا پورا ٹائم نہیں مل پاتا, اور میرے لیے منزل بہت بڑی ہے نا, دور ہے منزل. اگر یہ پورا ٹائم میں عبادت میں گزاروں تو میری منزل آسان ہو. ماں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ماں مقام حضوری چاہتا ہوں, اللہ مل جائے, اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں اور جنگلوں میں عبادت کروں. لیکن ایک بات آپ سے کہوں, جنگلوں میں عبادت سے بڑی عبادت ہے ماں باپ کی خدمت. جگر نے کہا تھا محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہر لمحہ مقبول حج کا ثواب پاتا ہے ان کا چہرہ دیکھ کر. خوبصورت سے خوبصورت لوگوں کو دیکھ کے وہ نہیں ملتا نا جو ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پہ ملتا ہے, مقبول حج کا ثواب. ہاں, ایک دن میں 100 حج کا ثواب کما لو. بہرحال سلطان العارفین نے کہا ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں نے اجازت دے دی, بیٹے جاؤ, اجازت ہے, جاؤ کر لو عبادت کر لو, اللہ پالو, ہم تو سب سہ لیں گے. بایزید نکل گئے. 40 سال تک کم و بیش سلطان العارفین بایزید بسطامی نے اللہ کی عبادت کی. کبھی درخت کی پتیاں کھائی, کبھی پانی پیا, اس طرح عبادتیں کی. 40 سالوں میں آئینہ دیکھنے کی فرصت نہیں, نہ دوست سے ملے نہ دشمن سے. 40 سال میں یہ جنگل وہ جنگل وہ جنگل وہ جنگل. ایک دن جنگل بدل رہے تھے کہ بھولے بھٹکے قدم بسطام کی طرف پڑے. بستی نظر آئی, ارے یہ تو میری اپنی بستی ہے, بسطام کی بستی ہے. جب بستی نظر آئی تو بستی میں کوئی اپنا تھا, وہ بھی یاد آیا. کہ اس بستی میں تو امی بھی رہتی ہے نا, اس بستی میں ماں بھی رہتی ہے نا, چلو ماں سے مل لیتے. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا, بایزید 40 سال ہو گئے ماں سے ملے ہوئے, جب تم جوان سے بڈھے ہو گئے تو امی تو ختم ہی ہو گئی ہوگی. شیطان نے وسوسہ ڈالا, کیونکہ شیطان جو ہے
وہ فرائض سے ہٹا کر نوافل میں الجھا کے رکھتا ہے. یہ شیطان کا مکر ہے اور آدمی سمجھتا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. ہوا کیا؟ سلطان العارفین کو جب وسوسہ آیا تو سوچا چلے بھائی اگر انتقال بھی ہو گیا ہو تو ماں کے مزار کی زیارت کر لیں گے, وہ بھی کم تھوڑی ہے. زیارت مزار ماں بھی کوئی کم نہیں ہے. اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پہ کعبے کی زیارت بعد میں کرتے ہیں, پہلے امی کے مزار کی زیارت کرتے ہیں. ہاں آپ یہ بھول گئے, آپ یہ بھول چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر بار بار ماں کے مزار پہ گئے. ایک الگ سا عنوان ہے, اس کو نہیں چھیڑتا. اللہ اکبر. تو ماں کی زیارت کے لیے آئے. جب گھر کو صحیح سلامت دیکھا تو سوچا کہ دل کو قرار ملا کہ گھر سلامت ہے تو ماں بھی سلامت ہے. سوچا چلو ماں کو اٹھا لو. پھر خیال آیا ارے آدھی رات سے زیادہ ہو گئی, امی سوئی ہوگی, سکھ نہیں دیا تو دکھ کیوں دیتے ہو, ارے ماں کو کیوں اٹھائیں, انتظار کر لیتے ہیں, صبح ہم ماں سے ملیں گے. بیٹھ گئے دروازے پر, انتظار صبح کا کرنے لگے. صبح ہوگی تو ماں سے ملاقات کریں گے. لیکن اچانک خیال آیا با یزید ماں سے ملے 40 سال ہو گئے, اگر ماں تجھے نہیں پہچانے گی تو تم ماں سے اپنا تعارف کیسے کراؤ گے کہ میں ہی با یزید تمہارا بیٹا ہوں, کیونکہ بڑھاپے میں تو بھولنے کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہے. 40 سال کے بعد کوئی کسی کو ملے تو آدمی پہچان نہیں پاتا. تو پھر وہ خیال آیا ہوگا یہ بچپنے کی باتیں بتاؤں گا, یہ یادیں بتاؤں گا, وہ یادیں بتاؤں گا. لیکن میرے بھائی سچی سچی بات یہ ہے, جب ماں کے قدموں کی آہٹ سنی اور ماں بیدار ہوئی تو با یزید نے جو 40 سال پہلے کا مخصوص انداز تھا دستک کا, جب دروازے پہ دستک دی تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. دستک دی ہے 40 سال کے بعد اپنی ماں کے دروازے پر. اندر سے بھرائی ہوئی آواز آئی, با یزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے, با یزید میرے بیٹے تو آ گیا ہے. با یزید بستامی کی پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں تو سوچ رہا تھا ماں دیکھ کے پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی, مگر یہ تو میرے دستک کے انداز کو بھی نہیں بھولی. انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا, باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا. اللہ اکبر. کتنی مرتبہ ماں نے اس دستک پر اس دستک کی آواز پر دروازہ کھولا ہوگا. اللہ اکبر. مگر جب دروازہ کھلا, کوئی بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ماں باپ کے سامنے صرف بچہ ہوتا ہے. ماں نے دروازہ کھول کر اپنے بیٹے با یزید کو دیکھا, دونوں گالوں کو ہاتھوں سے پکڑ لیا. ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا 40 سال کے بعد بیٹا لوٹ کر کے آ گیا ہے. ماں سوچتی تھی میں خواب دیکھ رہی ہوں. کہتی بیٹے تم آ گئے, با یزید تو آ گیا, با یزید تو آ گیا, با یزید تو آ گیا. ہائے ہائے ہائے. بار بار کہتے ہاں ماں میں آ گیا, ہاں ماں میں لوٹ آیا, ہاں ماں میں آ گیا. اور جب ماں کو یقین ہو گیا میرا بیٹا لوٹ آیا ہے. خود غرضی کی اس دنیا میں وفا کی علامتوں کو چھوڑ کر در در بھٹکنے والوں, ماں یہ ہوتی ہے کہ جو بچوں کے دستک کی آواز کو بھی فراموش نہیں کرتی. جب یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا آ گیا تو پھر بہت سادگی سے ایک سوال کیا, با یزید جس مقصد کے لیے گئے تھے پورا ہو گیا؟ اللہ مل گیا تمہیں, اللہ مل گیا تمہیں. با یزید کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. احساس ہوا کہ میں ناکام گھر لوٹا ہوں. ماں سے کہا نہیں ماں, اللہ نہیں ملا ماں, یعنی جو مقام حضوری چاہتا تھا وہ مقام مجھے نہیں ملا. ماں تھی ماں. ماں نے پوچھا کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال سے تم سے دور گیا تھا, جنگلوں میں, بیابانوں میں, صحراؤں میں بھٹکتا رہا, عبادت کرتا رہا, حقوں کی صدا بلند کرتا رہا, وہ مقام نہیں ملا. جب ماں نے بیٹے کی بظاہر ناکامی کو دیکھا تڑپ گئی اور تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بیٹے کے گالوں کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف نظر کی اور عرض کی مولا میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے, جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے. با یزید بستامی کہتے ہیں بس ماں کا اتنا کہنا تھا, حجابات اٹھ گئے اور حجابات اٹھنے کے بعد یار کا مشاہدہ ہو گیا. میں نے ماں کے قدم پکڑ لیے, میں جنگلوں میں خدا کو ڈھونڈ رہا تھا, مجھے کیا خبر جنگلوں میں خدا نہیں ملتا, خدا تو ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیز میرے جوانوں آؤ,
جب 40 سال کی محنت پر ماں کو چھوڑ کے کامیابی نہیں ملتی، پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں باپ کا دل کچلنے والوں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، شب برات سے پہلے ماں باپ کو خوش کر لو۔ زندہ ہیں بہت مبارکباد ہے، انتقال کر گئے قبروں پہ جا کر کے پیر پکڑ لو۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی سچی خدمت کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔